اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اس قدر مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے قرآن سے. اچھا یہ یاد رہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، مگر اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس مہینے کی امپورٹنس سمجھیں کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں زبور، توریت، انجیل اور قرآن، یہ چاروں کی چاروں بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں یہ رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں. اللہ پاک نے اس مہینے کو چنا ان کتابوں کے نزول کے لیے. اب بات کرتے ہیں قرآن کی. قرآن اللہ کا پیغام ہے. ہم تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، بڑی اچھی بات. مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں. پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر فالوئنگ ہوتی ہے نا. پہلے کسی چیز کو آپ سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں گے. لیکن بہت بڑی تعداد ہمارے اندر وہ ہے کہ جو قرآن جانتی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، ہمارے لیے میسیجز کیا ہے. یاد رہے حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں تو یہ ڈیسیشن ہم لینا، اب ہم اپنی بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزاریں، قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. قرآن کس قدر رحمتیں، برکتیں، ہمارے لیے خزانے لے کر آیا، ہمیں کیا پتا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جوڑا ہے. ایک واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں بیان کیا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار بھی تھی اور غریب بھی تھی. بڑے پیسے جوڑ کر اپنے بچے کو باہر بھیجا کہ بیٹا باہر جائے گا تو کما کر پیسے بھیجے گا. بیٹا باہر گیا، جا کر ماں کو اس نے تھوڑے دنوں بعد ایک خط بھیجا. ماں بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے، لاڈلے نے ولایت سے مجھے یاد کیا. اس لفافے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور دراز میں رکھ دیا. اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر بڑی خوش ہوئی مگر پڑھنا جانتی نہیں تھی. پھر اس خط کو دراز میں رکھ دیا. بہت سارے انویلپ آتے گئے، وہ دراز بھرتی گئی، ماں بیمار ہوتی گئی، غربت بڑھتی گئی اور ماں دنیا سے چلی گئی. پڑوس کی خواتین آئیں، گھر کو صاف کیا. دراز کھولا تو بہت سارے انویلپ ملے. جیسے انویلپس کو کھولا تو ان انویلپس میں ہر خط کے ساتھ منی آرڈر تھا. بیٹے نے ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجے تھے. اگر وہ سارے منی آرڈر کیش ہو جاتے تو ماں کی غربت بھی دور ہوتی، علاج بھی ہو جانا تھا. مگر ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ ان خطوں کے اندر، ان لفافوں کے اندر میرے لیے کتنا خزانہ موجود ہے. بظاہر تو یہ ایک سٹوری ہے، مگر ہمارا قرآن سے تعلق ایسا ہی تو ہے. ہم قرآن کس لیے یوز کرتے ہیں؟ آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں. نئی دکان لیے، بھائی جلدی قرآن لے کر آؤ، قرآن رکھنا ہے. نیا گھر لیا، جلدی قرآن، اچھا سا جلدان بناؤ، بڑا خوبصورت سا قرآن خریدنا ہے. بھائی نیا گھر لیا ہے، اچھا پھر نیا کاروبار، یار ختم قرآن کرانا ہے تاکہ کاروبار میں برکت چاہیے. گھر میں ختم قرآن کرانا ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ختم قرآن میں بھی جس کے گھر میں ختم قرآن ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو بٹھا دے گا تم پڑھ لو، ساری برکتیں تم لوگ لے کر آؤ میرے گھر میں قرآن کھولنے کے لیے رمضان میں کھولوں گا. سچ بتائیں ہم صحیح کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کیا اس لیے قرآن ہمیں دیا گیا، اس لیے یہ نازل ہوا ہے؟ پڑھا ہی نہیں ہے، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہے. آج لوگوں کے میسیجز کی، لوگوں کے پیغامات کی ہماری لائف میں کتنی اہمیت ہے. آج صبح اٹھنے کے بعد پہلے لوگ اللہ رسول کا نام لیتے تھے، وضو کرتے تھے، اب تو آنکھیں پوری نہیں کھلتی، موبائل اٹھاتے ہیں کہ بھئی کس کا میسج آیا پہلے دیکھیں. پھر اس کے بعد بھی جس کا امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے سنتے ہیں، فیملی کا تو فرینڈس کا، اچھا بزنس کولیگز کا، کسٹمر کا. اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنے باس کا میسج پہلے سنے گا تاکہ مس نہ ہو جائے، امپورٹنٹ میسج ہے. اللہ کے میسج کا کوئی ٹائم نہیں ہے. 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر ہو گئی، nobody care about قرآن. کیا اللہ نے فرمایا قرآن میں کس کو پتا ہے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے بارے میں نہیں پتا. باقی جو پوچھنا ہے پوچھ لو ہم سے. اس ملک میں رہ کر آج افریقہ کے کیا حالات ہیں، امریکہ کے کیا حالات ہیں، سیاست کیا کہتی ہے، اسپورٹس کیا کہتا ہے. $1 خریدنا نہیں، روز ڈالر کا ریٹ معلوم ہوتا ہے. سونے کا ایسے ریٹ معلوم کریں گے جیسے کانیں لی ہوئی ہیں سونے کی. ہر چیز کی معلومات رکھنی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ ٹائم دینے کے لیے تیار. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جواب چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے کہ یا اللہ قرآن اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ ٹائم نہیں ملا، بیزی بہت تھا، فیملی لائف تھی، بزنس پہ بیزی تھا. آپ خود سوچیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ان لمحات کو. یہ رمضان دیکھیں، دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشنز. ہمارا جو مین اینیمی ہے نا وہ بند ہے اس وقت. اچھی نیتیں اور اچھے کام کے ڈیسیجن رمضان میں لیے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا دل اتنا کیونکہ شیطان بند ہے. اب اپنی عادتیں خراب کر رہی ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ دل نرم ہے. تو اب ڈیسائیڈ کر لیں، طے کر لیں کہ اب آگے جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنی اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزارنی. قرآن پاک میں ویسے تو بہت ساری باتیں ساری سمجھنے والی ہیں، مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او یو بلیورز.
ہم ہے نا ایمان والے، دعویٰ ہے نا، یعنی ہم سے بات کی اور پتہ ہی نہیں کیا بات کی ہے، نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ پڑھا۔ ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، آپ ٹریول کرتے ہیں، بندہ جب گھر سے دور ہوتا ہے نا فیملی بڑی یاد آتی ہے، بچے بیوی گھر والے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ آپ کسی ٹریول پر گئے اور بڑے محبت کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی امی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کیا کہ سب سنیں گے، خوش ہوں گے، مجھے بھی رپلائی آئے گا، بچوں کی طوطی زبان میں رپلائی آئے گا، مجھے بہن کی آواز سننے کو ملے گی، بچوں کی والدہ کی آواز سننے کو ملے گی۔ انسان مس کرتا ہے، ہوم سکنس ہوتی ہے۔ آپ نے میسج کر دیا، اچھا اب تو میسج ریسیو ہو جاتا ہے تو ٹک بھی آ جاتا ہے، آپ کو پتا چلا ٹک ہو گیا، ریسیو ہو گیا، لیکن یہ بلو نہیں ہو رہا، سن نہیں رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آپ سفر پر ہیں، 2 دن بعد آپ نے کہا اب کال کرتا ہوں، خیریت تو ہے؟ آپ فون کریں گے کہ یار میں نے میسج بھیجا، آپ لوگوں نے سنا نہیں، اور گھر والوں سے اگر یہ جواب آئے کہ مل تو گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا، سچ بتاؤ آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کمانے کے لیے باہر گیا ہوں، ان کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے گیا ہوں، اور یہ میرا پیغام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تمہارا پیغام کوئی نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے، رب کا پیغام مل چکا ہے، ریسیو ہو چکا ہے، مگر ابھی تک پڑھا نہیں ہے، ابھی تک سمجھا نہیں ہے۔ سچ بتاؤ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی، آج میں آپ کے سامنے فار دا ہائی لائٹ، سیک آف ہائی لائٹ، اور کچھ میسج بھی ملے، قرآن کی 2 یا 3 آیتیں پیش کروں گا، اور یہ انہی 2-3 آیتوں کی بات کروں گا جس میں اللہ نے براہ راست مومنین سے بات کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک ایک آیت کے پیچھے کتنے زبردست میسجز ہیں، کتنی زبردست رہنمائی ہے۔ خود رمضان کے بارے میں اللہ کریم نے کیا شاندار قرآن میں حکم نازل فرمایا، ہم سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تمہارے پچھلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو، تقوی حاصل کرو۔ واٹ از دا ریزن آف روزہ؟ حکمت آف روزہ، تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری حاصل کرو۔ اب کیا ہمیں روزے رکھ کر تقوی مل رہا ہے، پرہیزگاری مل رہی ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ڈیلیبریٹلی یا ان ڈیلیبریٹلی ہم روز تقوی کی ایک بڑی شاندار پریکٹس کر رہے ہیں۔ پہلے تو تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں، ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کا خوف دل میں ہونا، رب ناراض نہ ہو، اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس خیال سے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ متقین کی یہ نشانیاں بیان ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑی شاندار پریکٹس روزہ ہم سے روز کروا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ عصر کے بعد بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج میں فروٹ بھی رکھا ہوا ہے ریڈی، شربت بھی ریڈی ہے، تقریباً 200 کروڑ لوگ مسلمان دنیا میں ہیں، میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی چھپ کے افطار سے پہلے کھا لیتا ہوں۔ ایون یہ بچے روزہ رکھتے ہیں نا، یہ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کتنی شاندار پریکٹس رمضان کروا رہا ہے۔ اچھا یہ تو دور کی بات ہے نا، کلی کرتے ہیں ہم، منہ میں پانی چلا گیا ہے، اب حلق میں اتارنے میں کتنی جگہ باقی ہے؟ ایک کلی کے اندر ڈالنی ہے نا، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، منہ میں پانی بھی آ گیا، ڈوبڑی، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، ایک گھونٹ بھر لوں میں تھوڑا پانی اندر چلا جائے گا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ لیکن اتنا مسلمان محتاط ہوتا ہے کہ قطرہ اندر نہیں جانے دیتا ہے، غرغرہ نہیں کرتے۔ یار رمضان میں روزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے نے تمہیں کتنی شاندار پریکٹس کروا دی کہ تم ایک قطرہ گلے میں نہیں اتار رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھوک بھی لگی ہے، کھانا سامنے موجود ہے، نہیں کھا رہے، اور یہ تمام چیزیں صبح حلال تھی، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ پانی بھی، کھانا پینا صحیح تھا، کھانا بھی ٹھیک تھا، 1 منٹ گزر گیا، اب تم رک گئے، افطار سے 1 منٹ بعد سب جائز ہو جائے گا، 1 منٹ پہلے تم نہیں کھا رہے۔ لیکن یہی بندہ حرام کرتے وقت، آنکھوں کا گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ زبان سے گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام کماتے وقت کیوں نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ روزوں کا ریزن بتایا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو، پریکٹس بھی کروا دی، 30 دن یہ پریکٹس جاری رہتی ہے۔ مگر رمضان میں بھی گناہ چل رہے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، باقی زبان سے جو بولنا ہے بول دیں گے، ہیں آنکھوں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں گے، یہ کیوں نہیں سوچتے میٹھے اسلامی بات؟ تو یہ پیغام ہے قرآن کا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے اور اس پرہیزگاری کو حاصل کرے۔ اگلی آیت، اور یہ آیت شاید ہم سب کو یاد ہو، مگر اس آیت میں کیا شاندار انعام ہے ہمارے لیے، میسج ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا اب اس آیت کے تحت علماء نے اتنی باتیں لکھی ہیں
اتنی زبردست تشریح ہے. ایک آیت کو آپ سمجھ لینا, میں کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے پہلے یہ پتا ہے, ٹھیک ہے. علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ایچ اینڈ ایوری اینجل, تمام فرشتوں نے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, وہ راندہ درگاہ ہوا, وہ فرشتہ تھا بھی نہیں. اچھا, یہ سجدہ دو باتیں ہیں. امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو سجدہ ہوا تھا نا, حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکتا تھا. آپ کی اولاد میں سے ہونا تھا نا, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک نے ہونا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چمکتا تھا. فرشتوں نے دراصل اس نور کو سجدہ کیا. اور دوسری بات, حضرت آدم علیہ السلام کو یہ رسپیکٹ عطا کی گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, مگر یہ جو سجدہ تھا یہ ونس ان اے لائف ٹائم تھا. جمعہ کا دن تھا, زوال کے وقت یہ سجدہ شروع ہوا اور عصر تک رہا, ٹھیک ہے. لیکن ایک بار ہوا. اب ذرا جو عربی گرامر جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں, اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیو ورب پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک فعل ایک بار نہیں ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا, مومنو اب تم بھی پڑھ لو. نہیں, یصلون کا مطلب ہے یہ عمل مسلسل جاری ہے. ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں, اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا درود بھیجنا اور ہے, فرشتوں اور ہمارا درود پڑھنا اور ہے. ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج دے, اور اللہ نبی پاک پر رحمتیں مسلسل برسا رہا ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس پہ رب فرمائے میں بھی کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ فقط درود پاک کا عمل ہے جو رب فرما رہا ہے کہ رب بھی ان پر درود نازل فرما رہا ہے, رحمتیں نازل فرما رہا ہے, فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں, میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہمارے درود کی حاجت ہے؟ نہیں. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ہم ہیں کتنے دنیا میں؟ مسلمان 200 کروڑ. اچھا, بہت ساری کیلکولیشن ہے, لمبی ہو جائے گی بات. میں عشق والی یہ کیلکولیشن بتا دیتا ہوں جو سبھی کو پتا ہے. ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اٹ مینز 12 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی حاضری ہے. اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی ہے. بڑا زبردست ریلیونٹ کوسچن ہے کہ جناب فرشتے تو معصوم ہیں, گناہ ہی نہیں کرتے, ایک بار حاضری وہ بھی 12 گھنٹے کی, ذرا زیادہ ٹائم دیا جاتا یا دوبارہ ریپیٹ حاضری دی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب بھی کہیں معاملہ الجھتا ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سلجھ جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت چند شعروں میں وہ کہتے ہیں نا, پنجابی میں گل مکا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی. فرماتے 24 آور کا جو روسٹر ہے نا, 24 آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے کہ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی اجازت ہے, پرمیشن ہی ایک باری کی ہے. وہی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے, اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرماتے اگر یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں, ایچ اینڈ ایوری اینجل وانٹ ٹو, وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری دیں. اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا 12 گھنٹے سے زیادہ یا بار بار آنے دیا جاتا تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے. سمجھ کے آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے. اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا, ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی ہے؟ 1,40,000. ٹھیک ہے, اب ایک سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 100 سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں, اب سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. نبی پاک روضہ انور میں موجود ہے, حاضری جاری ہے, اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی, تب تک جاری رہنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے سارے کیلکولیٹر, ساری کیلکولیشن بیکار ہو جائے گی, وہ جواب ختم ہو جائے گا. اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل, مگر کر کیا رہے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یعنی نبی پاک پر اربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے, اتنے درود روزانہ منٹ منٹ پہنچ رہے ہیں. تو میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہے انہیں. ٹھیک ہے, ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا, کھٹاتے ہیں,
بیسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے, ہمیں چانس دیا گیا ہے, اے ایمان والو تم بھی پڑھ لو, تمہارا کام بھی ہو جائے گا, تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی, تم پر بھی رحمت برس جائیں گی, تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی. بیسیکلی ہمیں موقع دیا ہے, اور یہ قرآنی حکم ہے. اگر اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. اپنے شیڈول کو دیکھیں, ہمارے شیڈول میں ہر چیز کی جگہ نکل آتی ہے. یعنی آپ نے جو ضروری ہے وہ سب شامل رکھا, پورے دن میں درود ٹائم کیا رکھا؟ نہ کریں ایسا, درود کے بغیر زندگی نہ گزارے, یہ قرآنی آرڈر ہے. تو بہرحال میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی, ایک آخری آیت, باتیں تو بہت ساری ہیں. تیسری آیت وہ آج کل کے موضوع سے بڑی ریلیونٹ ہے. اب الحمدللہ اس مہینے میں صدقہ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں. قرآن ہمیں کتنا زبردست وارن کر رہا ہے, اے ایمان والو کہہ کر اللہ کریم ہماری گویا رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہم بچ جائیں اور اپنے صدقوں کو باطل ہونے سے بچا لیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر, ایذا پہنچا کر. اب یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ صدقے باطل کیسے ہو گئے؟ پیسے دیے, رسید مل گئی, غریب کو دیے, اس نے ریسیو کر لیے, اب اس کے بعد باطل, نل اینڈ وائڈ. قرآن کہہ رہا ہے باطل نہ کرو. اب پہلے نے ایک بات سمجھنی ہوگی, جب تک ہم اپنے اینیمی کے بارے میں نہیں جانیں گے نا, اس کی چالوں کے بارے میں نہیں جانیں گے, ہم برباد ہی ہوتے رہیں گے, وہ ہمیں نقصان ہی پہنچاتا رہے گا. ہمارا سب سے بڑا دشمن قرآن ہی بتاتا ہے, انہو لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اتنا مکار ہے, اتنا مردود ہے کہ پہلے تو چاہتا ہے بڑے گناہ کریں, روزہ ہی نہ رکھیں, نماز ہی نہ پڑھیں, تراویح بھی نہ پڑھیں, شراب پلوا دے, بدکاری کروا دے, جوئے میں لگا دے. پہلے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ انسان کو عبادت سے روکے اور بڑے بڑے گناہ کروائے. لیکن جب یہ دیکھتا ہے نا, نہیں یہ نماز تو پڑھے گا, روزہ تو چھوڑ نہیں سکتا, زکوٰۃ تو پوری دے گا, ابا نے سکھائی تھی, ٹھیک ہے نا, اچھا اب بھی ہار نہیں مانتا, نماز پڑھتا ہے بندہ تو نماز برباد کرنے آ جاتا ہے, صدقہ دیتا ہے تو صدقہ برباد کروانے آ جاتا ہے. کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے تو اب اس نیکی کو کس طرح ڈیمولش کیا جائے, شیطان اب اس پر کام شروع کر دیتا ہے, اور ہم ہوتے ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کر اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کیسے باطل ہو جائیں گے؟ احسان جتاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے. یاد ہے نا, چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس, میں نے نوکری لگائی تھی, قرضہ دیا تھا, جب تو نے کاروبار شروع کیا بڑا آدمی ہو گیا, بھول تو نہیں گیا, تیرا گھر میں نے دلایا تھا, بچی کی شادی میں نے کر, یعنی صدقہ دے کر احسان جتانا. توبہ توبہ, یہ آپ جو کرتا ہے نا ایسے, وہ اپنے تمام صدقوں کو بھی باطل کر رہا ہے, الٹا گناہگار بھی ہوگا, کیونکہ اس کا دل دکھے گا نا جس پر آپ احسان جتائیں گے. اچھا, ایک احسان جتانا اور ایک اس کو صدقے کو جتانا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اب جس کو صدقہ دیا یا تو اس کو جتائیں گے یا لوگوں کو بتائیں گے. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اب تو ہر چیز دکھانی ہے, چندہ دے رہا ہوں, چیک دے رہا ہوں, راشن بانٹ رہا ہوں, ہر چیز. اگر تو یہ نیت ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کی حال جانتا ہے, یہ نیت ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں مجھے دیکھ کر اور لوگ کریں, پھر تو ٹھیک ہے, مگر اپنے دل سے پوچھیں, کسی اور پر فتوا نہ لگائیں. اچھا کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ کہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا, یہ دیکھو جتا رہا ہے, آپ اس پر فتوا نہ لگائیں. آپ صرف اپنے آپ کو چیک کریں, میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں. ہماری امہات المومنین کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر. ام المومنین تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, آپ اپنے غلام کو جب صدقہ دے کر بھیجتی نا تو فرماتی جس کو غلام کو صدقہ دینا نا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا, صدقہ دے دینا, نام بھی نہ بتانا. اچھا اگر وہ دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا. وہ غلام آیا, کہا امی حضور میں نے پیسے دیے, آپ نے صدقہ دیا تھا, وہ اسے دیا, اس نے آپ کے لیے یہ والی دعا کی ہے. ام المومنین نے ہاتھ اٹھائے, ایگزیکٹلی وہی دعائیں اس فقیر کے لیے کی اور کہا دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. ہمیں دعا بھی نہیں چاہیے وہ. اچھا ہمارا کانسیپٹ کیا ہے, یار امام صاحب ذرا خاص والی دعا کرائیے گا, کارپیٹ بچھوائیں حاجی صاحب نے, نام بھی ہونا چاہیے, پھر بتائیے گا بھی کارپیٹ, کولر ہم نے لگایا, یہ فلاں پنکھا, ذرا اسپیشل والی, پھر نام بھی اسپیشل, پتہ نہیں کون سی اسپیشل والی دعا ہوتی ہے. خود سوچیں آپ, یہ اعلان, یہ اسپیشل آپ کا نام لیا جائے اس لیے کہ آپ نے صدقہ دی, کیوں آ رہا ہے دل میں؟ یہی تو وہ شیطان کا وار ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ کریں یہ. اچھا پھر بڑا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں ہم نے یہ کام کروایا, میں نے مسجد بنائی, میں نے چھت ڈلوائی تھی, ٹائلیں ہم نے لگی ہیں, یہ سارے مسلح میں نے اپنے ابو کے سالے ثواب کے لیے لگائے. کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ نے آپ جانے, رب جانے نا. ہم تو کسی کو وہ امہات المومنین تو دعا نہ کروائیں اور ہم کسی کو عمرے پہ بھیج دیں. بھائی پہلے ہی نظر دیکھ کر کعبے کے لیے میرا نام پہلے لینا, تیرا بعد میں لینا, پیسے میں نے دیے ہیں, ہر چکر پر میرے لیے دعا کرنی ہے. آپ خود سوچو.
آپ کچھ نہ کہیں اسے, وہ ایک دعا نہ کرے آپ کے لیے, ہر قدم پر آپ ہی کو ثواب ملنا ہے کیونکہ آپ نے بھیجا ہے اسے. اللہ سے اجر مانگے نا, لوگوں سے کیوں ہمیں امید ہوتی ہے؟ اور یہ صدقے باطل کرنے والا کام یہ شیطان ہم سے کروا لیتا. اور یہ صرف صدقے باطل نہیں ہوتے, اور بھی بہت سارے اعمال ہیں. اخلاص کی تعریف علماء نے یہ بیان کی, the definition of اخلاص, کہ جس طرح گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے جو چاہتے ہیں میرے گناہ سب کو پتا چلے؟ ہم سب چاہتے ہیں یار نہیں کسی کو نہیں, نیکی تو کسی طرح پتا چل جائے, بس کسی طرح ڈیلیور ہو جائے نیکی. وہ نہیں ہوتا واٹس ایپ جاتا ہے بلو ٹک ہو جاتا ہے, بس اس کو نیکی پہنچی اور ہمارے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی, چلو ریسیوڈ. اور ریسیو نہیں ہوئی بھائی وہ ڈیلیٹ ہی نہ ہو جائے گا. نہ کریں, یہ شیطان کے وار کو پہچانے. ایک چپتا ہوا سوال کرتا ہوں پھر بات کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں, کہ اپنے آپ سے ہم سارے سوال کر لیں, ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس کہ وہ صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں, سب پوچھ لیں. عمرے کیے ہیں, حج کیے ہیں, زکاتیں دی ہیں, نوافل بھی پڑھے ہوں گے, روزے بھی رکھے ہوں گے, لیکن ایسی ان میں سے کتنی ہیں جو کسی کو نہیں پتا میں جانوں میرا رب؟ ہم نے تو رات کے اندھیرے میں کوئی نیکی کی نا تو بھی صبح گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ یار کسی طرح تو بتاؤں, کوئی تو طریقہ کروں کہ میرے پتا چل جائے کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے, یار آج بہت تھکا ہوا ہوں, خیریت تو ہے؟ بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد پڑھتے ہیں, بس اس نے یہ کہہ دیا اپنی نیکی اس کو ڈیلیور ہو گئی, شاباش مل گئی, تہجد ریسیوڈ. اللہ کے بندوں خود سوچو, کچھ تو ایسا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے. ایسی زندگی گزارے اور شیطان کے واروں کو سمجھے. میں نے دیکھے صرف 3 آیتیں, اور یقین کریں میں نے بڑی شارٹ بات کی ہے, میں ایک ایک آیت پر اور بھی بہت کچھ عرض کرتا, مگر ریئلائز کرانا یہ بھی مقصود ہے کہ یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا پیغام. اور ایسی 89 کے قریب آیتیں ہیں جس میں میرے اور آپ کے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی. پلیز وہ تو پڑھ لیں, اس میں کتنا ٹائم لگے گا. اور دعوت اسلامی کتنا کام آسان کر دیتی ہے کہ ان تمام آیتوں کو کمپائل کر کے پوری ایک بک بنا دی, اے ایمان والوں کے نام سے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. ایک پتہ نہیں کیا مٹھائیاں ہیں, تو پھینیاں, تو سموسے تحفے میں بھیج رہے ہو. اللہ کے بندو یہ کتابیں تحفے میں بھیج دو. رمضان میں کچھ قرآن تو لوگ پڑھنے والے بن جائیں, یہ تحفہ دیجئے نا جس سے لوگ قرآن کا علم حاصل کریں, خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی دیں. اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور مشورہ, یہ کتاب, اچھا یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ, PDF پہ فارورڈ کریں, خود بھی پڑھیں. اچھا ایک اور مسئلہ ہے, فارورڈ والا بھی بتا دوں کہ ہمارے یہاں جیسے ہی کوئی وظیفہ مجھے ریسیو ہوگا نا, جیسے ہی کوئی نوافل ریسیو ہوں گے, ہمارا پہلا کام یہ اس کو فارورڈ کر دوں 500 لوگوں کو, خود نہیں پڑھنا. اللہ کے بندو اگر وہ واقعی وظیفہ ہے, واقعی فضیلت ہے, آپ نے سوچا میں نے 500 لوگوں کو بھیج دیا, ان 500 نے سوچا ہم نے 5000 کو بھیج دیا, ہمارا کام پورا ہو گیا. خود عمل کب کریں گے؟ تو جب اگر ایسی بات پتا چلے تو رکے, خود بھی عمل, تاکہ میرے نامہ اعمال میں عمل کا ثواب لکھا جائے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں, تو رمضان میں خوب صدقہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خرچ کرتے رمضان میں. آپ کے دریائے سخاوت کے بارے میں آتا ہے جیسے تیز ہوا چلتی, بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی پاک کا دریائے سخاوت جوش میں ہوتا. تو رمضان میں زکوٰۃ بھی دیں, بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کریں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ لوگوں پر بھاری ہونا شروع ہوئی. پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم تو نہیں کہیں گے, دیکھا جائے تو بلیسنگ ہوئی کہ پچھلے 4-5 سالوں میں اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کو بڑی برکت دے دی. پلاٹ کے دام بڑھ گئے, گولڈ کا دام بڑھ گیا, بزنس اچھے ہو گئے, تو پیسے بڑھ گئے. جو زکوٰۃ پہلے ہزاروں میں بنتی تھی وہ لاکھوں میں بن گئی, لاکھوں والوں کی کروڑوں میں بن گئی. اب جب زکوٰۃ کروڑوں میں گئی تو لوگوں کے دل چھوٹے ہونا شروع ہو گئے کہ یار یہ کروڑوں میں زکوٰۃ بن گئی. آپ سوچے تو صحیح کہ جس کی لاکھوں میں زکوٰۃ بنی ہے کتنا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکوٰۃ بنی نا. اگر کروڑوں میں زکوٰۃ بنی تو اربوں دیے تو کروڑوں میں بنی نا. لیکن پھر بھی زکوٰۃ دیتے وقت برڈن فیل کرتے ہیں. کبھی بھی برڈن فیل نہ کرنا, خوش دلی کے ساتھ دیں, سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, تو نے مانگنے والا نہیں. اللہ زکوٰۃ بڑھاتا ہی رہے گا آپ کی, آپ پوری دے اور بڑھے گی, مگر اس کو دیتے وقت برڈن فیل نہ کریں. خوش دلی کے ساتھ آپ دیں گے, رب کریم اور آپ کو عطا فرمائے گا. تو اس مہینے میں خوب خرچ کیجئے, بہترین خرچ کیجئے, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے, اپنے ملازمین پر خرچ کیجئے, جو مستحقین ہیں ان پر خرچ کیجئے. اور اس کے بعد گزارش کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, دین کا کتنا بڑا کام کر رہی ہے, تو اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا حصہ ضرور رکھیں. فطرہ یہ جو ہم دیتے ہیں, ہم نے دینا عید سے پہلے, اس کا بھی عجب فینومینا ہے. بچپن سے اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو, انہوں نے سکھا دیا, پچھلے چند سالوں سے سمجھ آئی, ورنہ حدیث بھی نہیں پڑھی تھی. کبھی غور کیا کہ اس میں اور کیٹیگریز بھی حدیث میں آئیں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ فطرہ کھجور کا بھی ہے, کشمش کا بھی ہے, جو کا بھی ہے, پھر گندم کا ہے. لائف سب سے اچھی گزارنی ہے, کھانے میں افطار میں اجوا کھجور چاہیے, ساری فرائز چاہیے, اور فطرہ دینا ہے گندم کا. خود سوچے
جس رب نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کی باری آئی ہے دینے میں، تو آپ اس میں لوئسٹ کیٹیگری چوز کر رہے ہیں۔ اللہ کی براہ میں خرچ کرتے وقت بہترین اور شاندار اور سب سے اہم بات خوش دلی، انجوائے کریں، اس کو مزہ لیں۔ یا اللہ تیری مہربانی، اتنے پیسے میں نے خرچ کیے، تو نے دیے تو خرچ کیے، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح جب آپ خرچ کریں گے خوش دلی کے ساتھ، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے، انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان ایک آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں، حاصل کر لیں یا ایٹ لیسٹ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ آڈیو میں بھی تفسیر قرآن کی اب تو صورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، پڑھیں یا سنیں تاکہ قرآن سے محرومی نہ رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نیت کر لیں کہ میں مرنے سے پہلے پورا قرآن تفسیر قرآن کے ساتھ پڑھوں گا، انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کروں گا، اور مرنے کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو آج سے شروع۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا۔ یا دو تین باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا۔ اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے، یہ پورا جسم سمجھ لیں عبادت کر رہا ہے۔ آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا۔ آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں۔ تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے۔ سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے۔ 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لے، پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا،
جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھانے سے رکے ہو نا، اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ، ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے، ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، چوز کیا کرنا ہے، سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا، روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا، اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ اب جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے، کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا، میں ایک دو چلو پانی پی لوں. لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا، مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو، جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے، حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھٹ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا، جنت کے درخت ملیں گے، جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے. روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے. لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے، نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو، کام کم کر دینا، کاروبار کم کر دینا، تھوڑے پیسے کم کما لینا، مگر روزہ مت چھوڑنا. کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا، میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے، مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں، انا اجزا بہی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی رب فرما رہا میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اے روزہ دارو، جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں، اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں. بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے. دیکھو، حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا، ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں. کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. دیکھو، ادھر شراب نہ پینا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا، سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے، مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے. ادھر حرام
عورتوں کی طرف، ناجائز عورتوں کے پاس جانا جو حرام ہے ان کے قریب مت جانا. جی تو چاہتا ہے، شیطان تو بلاتا ہے، مگر حرام کاری سے بچ جاؤ. اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں. اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا، جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے، جس کا دل بھی چاہتا ہے، شریعت نے یہاں سمجھا دیا کچھ سال رک جاؤ، جنت نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے. یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ، صبر کی زندگی گزارو. اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں. تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے، مایوس نہ ہونا، حرام کی طرف مت جانا. جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں. یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، پیسے تھوڑے ہیں، حرام کی طرف مت جانا، صبر کر لینا. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، جنتی مشروب موجود ہیں. ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا. تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ، کچھ قناعت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ بیان میں کچھ روزے کے اہم مسائل بھی ہم سن لیں. بعض اوقات کچھ روزہ داروں کو کنفیوژن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سحر، سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے، جو کراچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں اذان کا انتظار نہیں کرنا. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، کبھی ان کی جناب. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے، اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا، پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے. تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے. وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے. 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں، روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں. اب تو موبائل فون آ گئے، جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. 5 منٹ پہلے، کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے. 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں، اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں. درود پاک پڑھیں تاکہ آپ، فرض روزہ ہے نا، اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی. 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے. بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے، ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے. 1 آدھ منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے، پہلے افطار نہ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی، 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں. اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی. اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ایک ہی ہو جاتی ہے کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، جلدی اذان دے دی، آپ نے اذان سنی، روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا. آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں. اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے. یا ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی، غیر مسلموں کی، یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب، بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں، ان کے جہاز بھی ٹائم پہ، ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ، لوگ آتے بھی وقت پر ہیں. مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو. ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا، وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا. افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے. بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں. ہماری ساری اذانیں، مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے، جہاز لیٹ ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے. لاکھوں مسجدوں میں کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے، کب عرفات سے نکلنا ہے، کب پہلے نہیں نکلنا ہے، کب مزدلفہ پہنچنا ہے، کب مینا پہنچنا ہے، کون سے دن طواف زیارت کے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم. اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا، اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے، مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں. تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. اچھا انجیکشن، روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا،
لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے, اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے, اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا, کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. روزانہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے, اس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں. اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے. اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے, شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہیں تو فلاں چیز نہیں آئی. ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں, آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے, آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا. تو آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے. آنسو ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, التجائیں ہوتی ہیں. میں تو دنیا بھر کے ویور سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے آپ مدنی چینل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ امیر اہل سنت کی ان عظیم دعاؤں میں شامل ہو جائیں. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر رمضان کی راتیں, رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے. سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, یا اللہ میری پکار سن لے, میری توبہ قبول کر لے, میری مغفرت فرما دے, میرا فلاں کام فرما دے. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے, رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں, مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں, توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں. مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے, گھومنے پھرنے, کرکٹ میچز, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان میں. ارے اللہ کے بندو, یہ راتیں عبادت کی ہیں, یہ راتیں دعائیں کی ہیں, یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی. تو خدارا رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں. اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات ہے. وہ کیا ہے, یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا, یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں, مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے, اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے. کیوں؟ دیکھیے رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے, رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے, مار بھی زیادہ پڑے گی. کیوں بھائی؟ مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے, لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے تو بڑا شدید گناہ ہے. کوئی اللہ کا گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غضب کو دعوت دے گا نا. مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے, حدود حرم میں تو ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر, مگر وہاں کوئی گناہ کرے تو 1 لاکھ گناہ کے برابر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے, تم ادھر بھی گناہ کر رہے ہو. بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے, جو رمضان میں گناہ کرے گا, حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں. خدارا اپنی زبان پر, اپنی آنکھوں پر, اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے. یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے, زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے, پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے. ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں, باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں. احادیث میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے, ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, ٹائم پاس کر رہا ہوں یار, موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں. فضول کام نہ کریں نا, یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے. تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, عبادت کریں, اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا
کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اب ذرا سوچے میرے پیارے اسلام بھائی، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار.